بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ میرا فاروقی اکیڈمی کے پروگرام ذکر کتاب کا حصہ لے کر حاضر ہیں. جس شخصیت کے اوپر کتاب کے اوپر گفتگو کریں گے، پاکستان کے ایک بہت بڑے محسن چودھری رحمت علی، جن کو خالق اسم پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے پاکستان کے بارے میں گفتگو کے لیے جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے، رحمت علی ا بایوگرافی اور اس کا اردو ترجمہ. تو یہ کتاب ہے کے عزیز کی، اور اس کا اردو ترجمہ ہے چودھری رحمت علی. اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سہیل احمد صدیقی صاحب، معروف کالم نگار، جناب عثمان جامعی صاحب اور ناصر محمود صاحب. تینوں ماشاءاللہ بہت معروف صحافی، کالم نگار اور محقق میں کہوں گا. تو تھوڑا سا ہم شروع کریں گے چودھری رحمت علی کی ذاتی زندگی سے، پھر اس کتاب کے اوپر ہم آتے ہیں. چودھری رحمت علی کو جس طریقے سے ہم لوگ جانتے ہیں وہ صرف ایک حوالے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے نام دیا تھا، اور ایک ان کا کتابچہ اب یا کبھی نہیں، ابھی نہیں یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں پہلے گفتگو ہو جائے. سہیل صاحب تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں. جی میں عرض کروں کہ چودھری رحمت علی کے معاملے میں سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمیں بچپن سے مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں ایک جملہ پڑھنے کو ملا. اب سنا ہے کچھ عرصہ پہلے شاید وہ جملہ بھی خارج کر دیا گیا کہ چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا. اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں بتایا جاتا. یعنی آپ اگر ابتدائی جماعتوں سے بات کریں، پرائمری کلاسز سے لے کے اور یونیورسٹی کی سطح تک، تو چودھری رحمت علی کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا جاتا. انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا. اچھا، اب ان کی ابتدائی زندگی، ان کے حالات، یہ پورا تفصیلی موضوع ہے. مختصراً عرض کرتا ہوں کہ چودھری رحمت علی کے والد ایک چھوٹے زمیندار تھے، اور وہ اپنے علاقے میں تو خیر معروف تھے، اچھے خاصے خوشحال تھے. مگر جب ان کے بیٹے چودھری رحمت علی نے تعلیم کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے وسائل کم پڑ گئے. تو چودھری رحمت علی نے اس غربت میں بڑی کوشش کر کے اور اپنے ماں باپ کو زیر بار کیے بغیر اپنے لیے وسائل مہیا کیے. اور بنیادی بات جو ان کی ابتدائی زندگی سے شروع ہوئی وہ یہ کہ وہ انتہائی سچے پکے مسلمان اور راستگو انسان تھے، جو انہیں تعلیم دی گئی، تربیت دی گئی، گھٹی میں شامل تھی. اور وہ انہوں نے ساری زندگی یعنی اخلاقی اعتبار سے اپنے کردار میں کبھی کوئی جھول نہیں آنے دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں عرض کروں بغیر کسی نام کا ذکر کیے ہوئے کہ ہمارے یہاں مشاہیر کسی شعبے کے ہوں، ان کا یہ عام مسئلہ ہے کہ جب ان کی نجی زندگی کی بات ہو تو کہیں نہ کہیں کوئی جھول نظر آ جاتا ہے. تو چودھری رحمت علی اس حوالے سے بڑی منفرد شخصیت ہے تحریک پاکستان کی، تاریخ پاکستان کی، تاریخ اسلام کی جدید دور میں، کہ ان کے کردار میں کوئی جھول نہیں ہے. جیسے بچپن میں تھے ویسے جوانی اور بڑھاپے تک رہے. اور ان کی ابتدائی تعلیم تو ظاہر ہے ان کے جو گاؤں میں ہوئی، اور وہ اس وقت کہہ لیجیے کہ ہندوستان کا حصہ ہے. وہ ساری تفصیل کتاب میں موجود ہے، آپ پڑھیں گے. مگر اس کے بعد وہ پھر یہاں سے پہلے تو لاہور میں انہوں نے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی، اور پھر وہ اپنے مسائل پورے کرنے کے لیے تعلیم کا کام کرتے رہے، انسٹرکٹر ٹیوٹر کا کام کرتے رہے. پھر وہ انگلستان تشریف لے گئے. تو وہ ایک ساری تفصیل ہے. اصل ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک خود پروردہ انسان تھے، سیلف میڈ. یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کی زندگی کے حالات میں ہمیں نظر آتی ہے. اچھا سہیل صاحب، ذاتی زندگی ظاہر ہے ان کی جو ایک عام متوسط گھرانے کی جو زندگی ہوتی ہے وہاں سے ان کی زندگی جو ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ان کی سیاسی زندگی پر نظر ڈالیں تو سیاسی زندگی میں ان کا جو کردار نظر آتا ہے وہ تحریک پاکستان کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں چاہوں گا ناصر صاحب ذرا سا آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ان کے سیاسی کردار
کے اوپر, پاکستان کی تحریک کے اوپر, اور ویسے ان کی اپنی ذاتی زندگی پر؟ جی ان کا سیاسی کردار ماشاءاللہ بڑا بے داغ ہے, اور انہوں نے دیانتداری کے ساتھ ایفرٹس کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں رہنا انگریز کے ساتھ بھی اور انگریز کے بعد بھی یہ ناممکن حقیقت ہے, اور اس کو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ پیش بندی کے طور پر وہ اپنے الگ حصے, الگ 13 ریاستوں کا ان کا تصور تھا کہ جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ان کو وہاں پہ ان کا حق ملنا چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی. اور ان کے نظریے سے اکثر لوگ اتفاق نہیں کرتے تھے جو انگریز کی غلامی میں پسے ہوئے تھے, اور جو اتنے زیادہ ہندو اور انگریز کے سے مرعوب تھے کہ وہ کہتے تھے نہیں اس پہ تو عمل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس شخصیت کو جتنی داد دی جائے, جتنا ان کے ہمت اور حوصلے کی تعریف کی جائے, میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے. اور ہمارے پورے 74 سالہ تاریخ میں ہمیں اس کردار کا کوئی لیڈر نہیں ملتا اگر آپ حقیقت پسندی سے کام لیں. اور اب ویسے تو آپ جتنے بت تراشتے رہیں وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ آج تک ہم بھٹک رہے ہیں, اور ہمیں ہمارے مدارس میں, ہمارے اسکولوں میں, ہمارے یونیورسٹیز میں, کالجوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ ایک اسٹیریوٹائپ ایک سبق ہے, وہ جی ایسا ہوا ایسا ہوا. لیکن اس حقیقت کی طرف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے جو لوگ ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں, جو بہت بڑی غلطی ہے. اگر اس طرف توجہ کی جائے, اس پہ آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری کو رکھیں اور اس پہ ریسرچ کرائیں, تو ان کی شخصیت کے بارے میں بے شمار آپ کو اچھی باتیں بہت سے پہلو ملیں گے. جی ہاں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کی, اور ہمارے تعلیمی اداروں کو, ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں یا جو ہمارے سیاستدان ہیں یا جو مخلص لوگ ہیں, ان کو چاہیے اس پہ عمل کریں اور اس کو اپنا مطمع نظر بنا کے اور اس کی بنیاد ڈالیں. جو ایک پہلو کی طرف میں آتا ہوں, آپ کی بات کرتی ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کا خواب جو ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھا جاتا ہے کہ وہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور دوسری بات یہ کہ آج ایک بحث چل رہی ہے پاکستان کا خواب جو دیکھا گیا تھا وہ پاکستان ایک لبرل تھا یا اسلامک اسٹیٹ تھا یا جو بھی ہے. لیکن جب ہم ان کو پڑھتے ہیں چودھری رحمت علی کو, تو یہ 19ویں صدی سے ایک اسلامی مملکت کے خواب دیکھ رہے ہیں, اور یہ پہلی بار انہوں نے جو اسلامی مملکت کا ایک تصور دیا. دوسرا اس کے اندر ایک چیز جو آپ نے بتایا 13 ریاستوں کا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیڈریشن کی بجائے کنفیڈریشن کی طرف سوچتے دیکھو, تو جو اسلامی ریاستوں کا تصور ہے, عثمان صاحب آپ ذرا سا ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ اس کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے. انہوں نے ہم جو ان کو ایک آئیڈیلسٹ کے روپ میں دیکھتے ہیں, وہی وہ انتہائی حقیقت پسند اور برصغیر کے تمام معنوی حقائق پر نظر رکھنے والے شخصیت تھے. تو انہوں نے ایک تو یہ کہ متحدہ قوم کے تصور رد کرتے ہوئے انہوں نے اقوام کا تصور پیش کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں وہ اس جو مسلمان تھے اس کو بطور مسلم امت کو مسلم ملت کو لیتے تھے, جس کی ذیلی اقوام کو تصور کرتے تھے کہ بنگال کے مسلمان, اس خطے کے شمالی ہند کے مسلمان, اور جو اقلیتی صوبوں کے مسلمان ہیں وہ اس کو الگ الگ ایک ضمنی قومیت کے طور پر لیتے تھے. تو انہوں نے پھر اس سب پورے خطے کے مسلمانوں کے بارے میں سوچا, اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ پاکستان کا, دکن کے مسلمانوں کے افغانستان کا, حیدرستان, فاروقستان, معینستان, اس طرح انہوں نے پیش کیے. تو ان کا نظر میں یہ تھا کہ جو وہ تمام مسلمان بھی محفوظ رہیں, ان کا بھی وطن ہو اور وہ اس میں آزادی کی سانس لے سکیں. ان کی بات کے حالات پہ نظر تھی کہ اگر ان مسلمانوں کا ہم نے چھوڑ دیا. ایک جملہ انہوں نے جو اس کتاب میں شامل ہے, انہوں نے اسے غداری سے تشبیہ دیا ہے کہ اگر ہم نے ان کو مسلمانوں کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تو یہ غداری ہوگی. تو ان کو تمام مسلمانوں کا خیال تھا, وہ عملاً ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا, ایک الگ بحث ہے, لیکن انہوں نے ہر ایک کے بارے میں سوچا, اور اسی کو پھر وہ اس پورے جو راستے جو ان کے تخیل کے مطابق وجود میں آنا تھی, ان کو پھر وہ ان کی کنفیڈریشن بنتی. اور یہ جو پورا جسے ہم برصغیر کہتے ہیں, یہ دینیا براعظم دینیا کے حوالے سے پہچانا جاتا. اچھا, اس میں ایک چیز تو یہ کہ مطلب مسلمانوں کے لیے باقاعدہ ملک نہیں بلکہ خطے کے, بالکل,
اور اس کے اندر جو مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہیں وہ باقاعدہ آپ ایک نام لے لیجیے خلافت کے تحت جو ہے وہ آ رہے ہیں. ایک چیز جو بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ تحریک پاکستان میں یا تحریک آزادی ہند میں جو مسلمانوں کا کردار ہے اس کے اندر ہمیں تو بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، لیکن اس کتاب کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ چودھری رحمت علی صاحب کی باقاعدہ ذاتی مخالفت بہت زیادہ تھی جو کسی اور سیاستدان کی اتنی زیادہ نہیں تھی. سہیل صاحب کیا خیال ہے آپ کے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اصل میں نے اس پہ بڑا غور کیا اس کتاب کے مطالعے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. معاملہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا کہہ لیجیے کہ میں پیش بندی کر رہا ہوں، تمہید سے بات شروع کرتا ہوں. ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ناصر صاحب نے فرمایا نا، ہمارے یہاں بت بڑے بڑے ہم نے تراشے، ہم سے مراد ہمارے بزرگوں نے جو بھی بڑے بڑے بت تراش لیے ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں. تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ فلاں اتنے بڑے تھے یا وہ ہیں، اب ان کے آگے پیچھے کچھ نہیں. مطلب اس کو اس طرح سے لے لیجیے کہ صاحب آپ میرے محترم دوست ہیں، آپ کے فلاں بزرگ مجھ سے زیادہ محترم ہیں، آپ سے زیادہ محترم ہیں. اب میں نے اپنے طور پہ فرض کر لیا کہ وہ تو کوئی غلط بات کر نہیں سکتے، وہ کوئی غلطی کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ فرض کر لیا نا تو بگاڑ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو چودھری رحمت علی کے ساتھ یہی ہوا کہ سب سے پہلا تو تھا اصولی اختلاف. انہوں نے 1915 میں جب وہ انٹرمیڈیٹ کے طالب علم تھے، 12ویں جماعت کے، جی جی بزم شبلی قائم کی جی کالج میں، اور جناب اس میں انہوں نے بزم شبلی کے صدر کے حیثیت سے جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کر دیا. یہ 1915 کی بات. جی یہ سب تاریخی حقائق موجود ہیں، اس کتاب میں بھی موجود ہیں اور جگہوں پہ بھی اس کے اسناد موجود ہیں، حوالے موجود ہیں. تو انہوں نے تو ساری عمر صرف ایک ہی نقطے پہ کام کیا کہ یہ پورا خطہ آزاد ہو اور یہ پورا ایک دینی طرز کا بر اعظم بنے، ایک اسلامی بر اعظم بنے، ایشیا کا ایک حصہ پورا پاک ایشیا کے نام تک. یہ ساری تفصیل تھی. دیگر جو ہمارے رہنما تھے ان کا کام، ان کی کوششیں، ان کے مسائل افکار سب اپنی جگہ ہیں اور وہ محترم ہیں. انہوں نے اس سے اختلاف کیا. آپ یہ دیکھیے اگر آپ نام بنام چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے فلاں 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 رہنما اپنی عمر کا بیشتر حصہ، اکثر حصہ ہندو مسلم اتحاد کے پرچار میں گزار چکے. ٹھیک ہے. اب میں ایک نام لیتا ہوں جو آج کی نسل کے حساب سے شاید اتنا مانوس نہیں ہے، ان کے کارنامے، ان کے افکار. مولانا محمد علی جوہر. ٹھیک. مولانا محمد علی جوہر شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سینئر تھے قائد اعظم سے، سیاست میں وہ لائے بھی ان کو. تو جب تحریک خلافت ناکام ہوئی اور اس میں گاندھی جی کا ایک کردار تھا اور وہ انہیں احساس ہوا تو انہوں نے باقاعدہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہنچ کے توبہ کی، باقاعدہ توبہ کی، اور ان کے ہاتھ پہ ان کے سیاسی نظریے پہ بیعت کی کہ ہندو مسلمان الگ الگ قومیں ہیں. صحیح. تو میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، بات کہیں سے نہیں نکل سکتی کہ یہ ایک بڑی مثال ہے جو قائد اعظم اور سیاسی اعتبار سے علامہ اقبال کے بھی سینئر، انہیں یہ احساس ہو گیا تھا جو بعد میں لوگوں کو بہت دیر میں ہوا کہ ہندو مسلم اتحاد کوئی چیز نہیں ہے اور ہندو مسلمان ایک قوم نہیں ہے. بنیادی اختلاف کہاں سے شروع ہوا کہ چودھری رحمت علی اس کے قائل ہی نہیں تھے سرے سے. وہ کہتے تھے کہ ہر قوم اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، مگر مسلمان ایک ملت ہے واحد اور ان کی الگ الگ ریاستیں ہو سکتی ہیں. اب یہاں سے جو اصولی اختلاف شروع ہوا وہ ذاتی اختلاف میں تبدیل ہو گیا، جس کا ہم نے بعد میں نتیجہ دیکھا کہ انہیں کس طرح سے یہاں سے گویا دیس نکالا دیا گیا، ان کو بدر کیا گیا. اچھا، اب اس میں ایک آخری بات جو میں ایک اضافی جوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض کتابیں ہمارے یہاں شائع ہوتی ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے یہاں چھپ کیسے گئی، وہ شاید دیکھنے والوں نے دیکھی نہیں. اس میں ایک کتاب ہے ہمارے عظیم رہنما سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کی سوانح حیات، ان کی خود نوشت، وہ اصل میں ان کی ڈائری ہے جو اردو میں ترجمہ کر کے چھاپی گئی. وہ آپ پڑھیے اور پھر اس کتاب کو ساتھ رکھ کے پڑھیے تو پھر انکشافات کی تصدیق ہوتی چلی جائے گی بہت ساری باتوں کی. صرف ایک نقطہ، حسین شہید سہروردی کہتے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آزاد متحد بنگال الگ کرا لیں، ٹھیک، ایک بنگال پورا، ٹھیک ہے، اور اسے پھر کنفیڈریٹ کرا لیں. یہ جو آپ نے فرمایا کنفیڈریشن، ان کی بات نہیں مانی گئی. مسلم لیگ میں ان کی بات نہیں مانی گئی. ٹھیک ہے. حالات کیا ہوئے آپ کے سامنے وہیں پر پہنچی بات. ٹھیک ہے. تو یہ جو چودھری رحمت علی کا جو تصور تھا 13 یا 16 یا 17 ریاستوں کا، وہ آخر وقت تک اضافہ کرتے رہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ریاست بنے وغیرہ وغیرہ، اور ہندوؤں کی الگ باقاعدہ ریاستوں کا انہوں نے وہ بھی ذکر کر دیا وہ سارا. تو یہ کنفیڈریشن کا تصور آپ ملائیے
حسین شاہ سہروردی کے تصور سے بات واضح ہو جائے گی کہ انہوں نے بھی تو وہی بات کی تھی. ہوا یہ کہ جناب مسلم لیگ میں ہی اس میں اتفاق نہیں ہوا, ان کی بات کو دبا دیا گیا, نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. تو چودھری رحمت علی کی اگر شخصیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ذاتی اختلاف, وہ ذاتی اختلاف اصل میں اصولی اختلاف تھا, جس کو ذاتی اختلاف سمجھ لیا گیا کہ یہ شخص ایسی بات کر رہا ہے جو ہم اس کو ہی نہیں کرتا. اور آخری بات کیا ہوئی کہ ان کی اتنی ساری ریاستوں کا تصور, اس میں سے ایک ٹکڑا پاکستان مسلم لیگ نے زمانے کا شمالی ہندوستان بس وہ لے لیا. اچھا پھر وہاں سے بات چلی, اور پھر اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جو بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پا رہے تو سمجھائیں گے کہ اپنے نئی نسل کو کہ جناب 1940, ابھی آپ 1940 کی بات کرتے ہیں نا, 1940 کی قرارداد میں تو سکون تھے, اور 1941 میں وہ بھی حسین شاہ سہروردی کا کریڈٹ ہے, ان کا سیرا ان کے سر ہے کہ وہ ترمیم پیش کی انہوں نے, کہ اسٹیٹس کو اسٹیٹ کرایا, وہ تو ایک ہے. ہمارے یہ لوگ نہیں جانتے کہ جناب 1940 سے بھی پہلے, اور وہ اس کتاب میں بھی ذکر ہے, 1938 میں کراچی میں قرارداد پاکستان منظور ہو چکی تھی 1938 میں. اور اس کتاب سے انکشاف ہوتا ہے کہ وہ جو اجلاس ہوا تھا, جو کہ ہندوستان بھر کے عمائدین کو بلایا گیا تھا سر عبداللہ ہارون کی سرپرستی میں, اور ان کے زیر سایہ عبد المجید سندھی اور جی ایم سید نے کام کیا تھا, قرارداد پیش کی تھی مسلم علیحدہ آزاد مملکت کی, اس پہ قاعدہ ناراض تھے. یہ اس کتاب سے انکشاف ہوتا ہے. اب ہم تفصیل میں نہیں جاتے, تو خلاصہ کیا نکلا کہ ایک شخص جو اصولی طور پر الگ تھا, اس کے اصولی اختلافات کو ذاتی اختلافات میں تبدیل کر دیا گیا یا اسے ذاتی اختلاف سمجھا گیا. اچھا, ایک آپ کی گفتگو سے جو اندازہ ہوتا ہے, یہاں پر جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ قرارداد مقاصد جو پاس ہوئی وہ پاکستان بننے کے بعد پاس ہوئی, اور اس کے بعد 1949 میں جی آئین میں شامل کیا گیا. اچھا, جبکہ قرارداد مقاصد صحیح معنوں میں جو ایک ریفلیکشن ہے, جو ایک آئینہ ہے, وہ چودھری رحمت علی کی جو جدوجہد, تو اس میں ایک تو یہ, اور دوسرا ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری رحمت علی کو جو پذیرائی نہ مل سکی, اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلیمی بیک گراؤنڈ سارا, جس کو کہنا چاہیے عصری تعلیم, اور سوچ ان کی مذہبی تعلیم والی, تو یہ نہ مذہبی جماعتوں میں رہے, اور جو لبرل جماعتیں تھیں اس کے اندر اپنی سوچ کے حوالے سے الگ تھے, سیکولر کہلاتے ہیں, سیکولر کہلاتے ہیں. تو ناصر صاحب, اس کے اوپر تھوڑا سا آپ سے میں رائے چاہوں گا, کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ نہیں, ان کے دور میں جو سیاسی جماعتیں, خاص طور پر مسلم لیگ جیسی جماعت تھی, اس نے ان سے اختلاف کیا, اور ان سے تو بات یہ کہ جماعتوں میں تو اس لیے وہ شامل مسفٹ تھے اس لحاظ سے کہ ہماری سیاسی جماعتیں زیادہ تر جو ہیں وہ کسی نہ کسی کی پروردہ ہیں, اور کسی کی اپنی سوچ نہیں ہے, کوئی کسی کو نہ دین کا پتہ ہے, نہ دنیا کا پتہ, نہ کوئی اس پہ کوئی ہوم ورک ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. مثال کے طور پر آپ نام تو اسلام کا لیتے ہیں, پاکستان پاک سرزمین, لیکن سود کا نظام آپ کا پہلے دن سے چل رہا ہے, اور آج حالت یہ ہے کہ آپ 91 ارب ڈالر کے مقروض ہیں دنیا کے. اور تو اور چھوڑیں, جو سعودی عرب جیسا ملک ہے, اور جس کو کہ ہم بڑا ایک اپنا آئیڈیل اسلامی ملک سمجھتے تھے, آج وہ بھی قرضوں کے بوجھ میں آ کر 258 بلین ڈالر کا مقروض ہو گیا. وہ بھی یعنی اس ملک کا جہاں سونا نکلتا ہے, تیل ہے, سب کچھ ہے, تو یہ سارا وہ سود پر اس نے پیسے لیے ہیں, مقروض. ٹھیک ہے. ہاں, تو بات یہ کہ اسلام کی بنیاد تو آپ نے پہلے دن سے ڈھا دی اس ملک میں, تو آپ کا جو اس پہ عمارت جو کھڑی ہوگی وہ کیسے تو وہ اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اگر اس وقت چودھری رحمت علی صاحب کی بات پر آپ غور کرتے, اس کو فالو کرتے, تو آپ بہت ساری ان خرابیوں سے بچ سکتے تھے. اور لیکن ہم نے نہیں کیا, اور وجہ یہ کہ انگریز نے جو غلامانہ ذہنیت پیدا کی ہوئی ہے, تو ہمارا تو میں تو لکھ بھی چکا اس چیز پر کہ ہمیں تو صرف ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوئی تھی, آزادی نہیں ہے. ہمیں ملکہ برطانیہ کی گود سے اٹھا کے امریکیوں کی گود میں ڈال دیا گیا, اور وہ آج تک ہم ان کی گود میں جو ہے پل رہے ہیں. جو اشارے وہ کرتے ہیں وہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ان کی مرضی کے بغیر ہم کسی کو وزیر نہیں بنا سکتے, کسی کو صدر نہیں بنا سکتے, کسی کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے, کسی کو ہم اپنے سانس نہیں لے سکتے. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے آپ وہاں جاتے ہیں, اور ان کی غلامی میں اس وقت ہم مکمل جکڑے ہوئے ہیں. تو اب ان حالات میں اس وقت بڑی اہم ضرورت ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں, اور اس کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنائیں, اور لوگوں سے اپنے جو بچے ہیں ان کو پڑھوائیں کہ دیکھو یہ حقائق, یہ اصل حقائق یہ ہیں. کیونکہ عزیز صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ 15 سال کی محنت کے بعد انہوں نے پہلے انگریزی کتاب ترتیب دی,
اس کے بعد اقبال صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بڑی محنت سے کیا ہے اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ساتھ جو صاحب ہیں ہمارے جی ہاں زید صاحب, تو انہوں نے بھی اس میں بڑی جدوجہد کی اور ہمیں لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے مزید. اور میری تو یہ خواہش ہے یا میری گزارش ہے کہ ہمیں اس طرح کا جتنے پورے ملک میں ہمارے جو پرخلوص جو دوست ہیں, ساتھی ہیں, لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی عزت کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں, انہیں ان چیزوں کو, جیسے سہیل صاحب نے بتایا کہ حسین شہید سرور کی کتاب ہے, ان کتابوں کو ہمیں اپنے درس کا, اپنا تدریسی نظام کا حصہ بنانا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے کہ بھئی یہ اصل حقائق یہ ہیں اور ان کے اوپر چلے بغیر آپ اپنی پہچان نہیں پیدا کر سکتے. میں آپ کی بات کو اگر اس طرح مطلب مختصر بیان کروں کہ ہم اپنے بچوں کو مطالعہ پاکستان کے بجائے تاریخ پاکستان کی طرف لے کر جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. ایک چیز مطلب اگر ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, آپ نے بتایا کہ 1915 کے اندر ایک نوجوان نے پاکستان کی ریاست کا تصور پیش کیا. آج کے نوجوان کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. آج کے نوجوان کو ہم نے یہ تو بتا دیا کہ انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا اور ناؤ نیور کا پیمفلیٹ لکھا, لیکن آج کے نوجوان کو ہم نے وہ پیمفلیٹ نہیں فراہم کیا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. آج کے نوجوان کو چودھری رحمت علی سے کیا کچھ سیکھنا چاہیے یا چودھری رحمت علی کا پیغام کیا ہے آج کے نوجوانوں کے لیے؟ عثمان صاحب ذرا سا آپ سے میں گزارش کروں گا. لیکن نوجوان تو جب سیکھے گا جب اس کے سامنے اس ماڈل کو پیش کیا جائے گا. صحیح. چودھری صاحب کو تو نوجوان سے چھپایا گیا ہے, بالکل صحیح, باقاعدہ ان پہ پردہ ڈالا گیا ہے. بالکل. اور ان سے ہم سیکھنے کو اتنا کچھ ہے کہ جدوجہد کیا ہوتی ہے, ویژن کیا ہوتا ہے, کس طرح اپنے مقصد سے عشق کیا جاتا ہے, اس پہ پوری وارثگی کے ساتھ آپ سب کچھ نچھاور کر دیا جائے. تو چودھری صاحب تو ایک خلوص کی مثال ہے. اور ایسے لوگوں کو اگر ہم نظر کرتے ہیں مطلب یہ کہ ہم نے اپنے معاشرے سے خلوص کا مدعا کہہ دیا, بالکل تو ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے. ان کا جو خلوص تھا, ان کی جو ایک پوری وارثگی کے ساتھ ایک جدوجہد تھی, ان کی زندگی سکھاتی ہے کہ آپ کا کوئی مقصد ہے تو آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے اس مقصد کو لے کے آگے بڑھتے رہیں. نہ آپ کو سرے کی تمنا ہو, نہ آپ کو ستائش کی تمنا ہو. ایک نہ ایک دن آپ آج دیکھیں نا, انہوں نے شادی نہیں کی, ان کی اولاد نہیں تھی, ان کی کوئی جماعت نہیں تھی, ان کو ان کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود آج 74 سال بعد ان کا نام دوبارہ لیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ مزید ان کا لوگ ان کو جانیں گے, پہچانیں گے. تو نام کتنے کیوں چھپانے کی کوشش کی جائے, اگر آپ کا مقصد سچا ہے اور آپ کی لگن سچی ہے تو آپ کا نام بھی ہو کے رہتا ہے. بنیادی چیز یہ کہ لگن, مقصد اور مقصد سے عشق. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو چودھری صاحب کو کسی سیاسی گروپ کی, سیاسی گروہ کی شاید سرپرستی حاصل نہیں تھی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب جو ہے تھوڑا سا علمی سطح سے تھوڑا سا توجہ میں نیچ ہوئی تو یقیناً یہ جو ان کی پہچان ہوگی زیادہ مضبوط پہچان ہوگی بنسبت سیاسی پہچان کے. اچھا, چودھری رحمت علی صاحب کے اوپر یہ کتاب جو کے عزیز صاحب نے لکھی, انگریزی کے اندر لکھی, اور پھر اس کے اوپر ترجمہ اس کا اردو میں ہوا. سہیل صاحب تھوڑا سا میں کہوں گا کتاب کے بارے میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. پہلے تو یہ انگریزی کتاب ہے, پھر اس کے بعد اردو میں. 15 سال کی محنت شاقہ تحقیق کے بعد خورشید کمال عزیز کے عزیز, یہ ہمارے انتہائی محترم مورخ, پروفیسر, ڈاکٹر, بیرسٹر کے عزیز, انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے. اور یہ ان کی ایسی تصنیف ہے کہ جس نے تحقیق کے نئے باب وا کیے, تحقیق کی ایک نئی دنیا دریافت کی ہم سب کے لیے, اور اس کے بعد پھر اس سے مزید جہتیں نکلی. یہ کتاب آج بھی پاکستان میں کامیاب ہے. یہ ایسی کتاب ہے جو اب دوبارہ سے شائع ہونی چاہیے بڑے پیمانے پر, اور اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ اس وقت کی ضرورت تھی انگریزی میں کتاب لکھنا, آج کی ضرورت ہے کہ اردو کتاب کے ساتھ ساتھ انگریزی کے متاثرین تک یہ کتاب پہنچائی جائے. تو یہ کتاب ماضی قریب میں منظر عام پر آئی ہے, اور یہ جو مترجم ہیں بیرسٹر اقبال الدین احمد صاحب, لندن میں مقیم یہ انتہائی فاضل شخصیت, انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا. اور پھر جو نام آپ کو سرورق پہ نظر نہیں آ رہا وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں
وہ ہیں جو انہوں نے ضمنی طور پہ اس میں اپنا ذکر کیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے. وہ ہیں زید بن عمر صاحب جو لاہور میں مقیم ہیں, ہمارے بزرگ کرم فرما. اصل تو گویا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ زید بن عمر کو جاتا ہے جو یہ کتابیں منظر عام پر لا رہے ہیں اور زر کثیر صرف کر رہے ہیں, اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور کسی سے کچھ نہیں لیتے, کسی سے کچھ نہیں مانگتے, کتاب بھی چھاپ رہے ہیں, مفت تقسیم بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں. تو اقبال الدین احمد صاحب نے یہ ترجمہ کیا اور زید بن عمر صاحب نے اس میں نہ صرف معاونت کی ہے, تعاون کیا ہے, بلکہ اس میں جگہ جگہ حاشیہ نگاری کی ہے, رد تحقیق کاؤنٹر ریسرچ کا کام کیا ہے. تو 576 صفحے کی کتاب اب 600 صفحات کی اردو میں شائع ہوئی اور اس کے بعد معاملہ رکا نہیں. اس کتاب کا خلاصہ ایک اور کتاب چودھری رحمت علی ایک تاریخ ساز شخصیت کے عنوان سے شائع ہوئی, شریف بقا صاحب کی, وہ بھی لندن میں مقیم ہے. اور اس کے بعد تیسرا کام انہوں نے کیا کہ ایک مختصر کتاب یعنی ایک کتابچہ شائع کیا, چودھری رحمت علی کون تھے اور ان کے اقوال. تو یہ اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے اور اس کے سرپرست اور ناشر زید بن عمر صاحب ہیں. اور چوتھی کڑی یہ ہے جو نوجوانوں اور بچوں کے لیے خاص طور پر ہے, جس کا میں نے ذکر کیا, ان کا تعارف اور ان کے اقوال. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تحقیق کے سفر کی تو یہ ساری کتابیں بیک وقت بہت اہم ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نہ صرف تحقیق کے سفر میں زید بن عمر صاحب کا ہاتھ بٹائیں, بلکہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو کرنا ہوگا وہ کام کیا ہے کرنے والا, وہ بات رہ گئی, اس پہ میں اختتام کرتا ہوں. بنیادی خرابی کہاں ہے؟ بنیادی خرابی دو باتوں میں مضمر ہے. ایک تو یہ کہ جو میں ہمیشہ اپنے تحریر و تقریر میں کہتا آیا ہوں کہ تعلیم عام ہو گئی, علم اٹھ گیا, ایک بات. دوسری بات, تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بت پرستی, شخصیت پرستی, اندھی تقلید نہیں چلے گی. تاریخ کے مطالعے میں تحقیق اور صرف تحقیق پیش نظر رہنی چاہیے. جب یہ بات سامنے ہوگی تو پھر بہت کچھ سامنے آئے گا اور ہماری جو نسل ہے اور ہمارے بعد کی نسل ہے ان کی صحیح معنوں میں تعلیم بھی ہوگی, تربیت بھی ہوگی. اب میں گفتگو کے اختتام کے اوپر صرف ایک بات یہاں پر دہرانا چاہوں گا جو رہ گئی ہے کہ محسن پاکستان میں کہہ سکتا ہوں ان کو, اور ان میں یہ پاکستان سے جو محبت کرتے تھے اس کی وجہ سے اس وقت بھی یہ پاکستان سے باہر امانتاً دفن ہے, اور جو ہمارا قومی فرض ہے اس امانت کو واپس اپنے ملک میں لانے کا ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. میں آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج اس اہم موضوع کے اوپر اور اتنی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا سا ایک پیغام یہ پہنچے گا کہ تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ پاکستان کچھ سمجھ سکیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا.